الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ان اقوام کی باتیں آ گئی اور معاشرتی طور پر بنی نوع انسان کی کارستانیاں بھی زیر بحث آنی چاہیے اور انسانوں کو ان کے نقائص اور کمزوریاں دکھا دی جائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں. تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ تم آپس میں کیا ہو. کیا کرتے ہو؟ کیا مشاغل مصروفیات ہیں؟ عادتیں کیا ہیں؟ اپنی بری عادتوں کو خراب سمجھتے بھی ہو یا نہیں؟ عمومی حالت 4 نکات ہیں جن کے عمومی طور پر انسانی معاشرہ مرتکب ہے اور انسانوں کے اجتماعی گناہ اور جرائم دنیا کو تباہ کر دیتی ہیں. انفرادی سے کچھ نہیں ہوگا. انفرادی گناہ وہ اتنا اہم نہیں ہے، اور وہ بھی اگر چپکے سے کسی تاریکی میں انجام دی جائے تو اس کی نقصان دہ حیثیت اور بھی کم پڑ جاتی. تباہ کرنے والی گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو علانیہ کیا جائے، جو علانیتاً کرنے کی صورت میں ان کی تبلیغ بھی ہوتی ہے. اس لیے وہ ایک قسم کی بغاوت ہے اور باغی کو نہیں چھوڑا جاتا. ہم اپنے معاشرے میں اپنے باغیوں کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ کی بھی شان یہی ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو نہیں چھوڑتے. 4 کام کرتے ہو اور چاروں کے چاروں تباہ کرنے والی باتیں ہیں. لا تکرمون الیتیم 1، ولا تحاضون على طعام المسکین 2، وتأکلون التراث اکلا لما 3، وتحبون المال حبا جما. یہ 4. کلا، اس طرح نہیں یہ بات کہ تم سمجھتے ہو کہ جو بھی کچھ کر لو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی انجام نہیں ہوگا، کوئی گرفت کی نوبت نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا، بل ہو جائے گا، گرفت میں پڑو گے. اور تم لوگ تو یہ ہو کہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی اکرام نہیں کرتے ہو، ان کی خدمت نہیں کرتے ہو، انہیں نہیں پالتے ہو، انہیں یہ احساس نہیں دیتے ہو کہ آپ لوگوں کے کوئی سرپرست نہیں تو ہم ہیں. یہ کام نہیں کرتے ہو، حالانکہ کرنا چاہیے. یتیم معاشرے میں جیتے جاگتے امتحان ہے اس معاشرے کے ہر فرد کے لیے. ان یتیموں کو ایسی تربیت ملنی چاہیے کہ جو کمی اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے وہ پوری ہو جائے. وہ آدمی جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے
احباب، اس کے ہمسائے، وہ ایک خلا پورے کر لیں. اور یتیم وہ بچے ہیں جن کے والد فوت ہو اور یہ چھوٹے بچے ہوں جن میں یہ قابلیت نہ ہو کہ اپنی زندگی کے بوجھ اٹھا سکیں، نیک اور بد کی تمیز کر سکیں. اور ان کی خدمت کرنا، پالنا، تربیت کرنا بہت بڑی شان اور سعادت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنا پڑوس قرار دیا. کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوں گے جنت میں. لیکن تم لوگ یہ نہیں کرتے ہو. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور بے بس طبقہ کو پالنے پوسنے اور ان کی روزی روٹی کے انتظام کرنے کی بھی ترغیب نہیں دیتے ہو، خود بھی نہیں کرتے اور ماحول کو سازگار بھی نہیں بناتے. اور یاد رکھیے، بہت دفعہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک نیک عمل خود بخود ترغیب ہوتی ہے کسی دوسرے کے لیے. ہمیشہ نیکی کو جو معاشرتی ہو، جس کا اثر عامت الناس پر پڑنے کی صورت میں آ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ علانیہ بھی کر دی جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. نیت ہے اصل دارمدار. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں یہ نیک کام کرتے دیکھے یا نہ دیکھے. مہم یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کریں. اس نے ہمیں اس کا قابل بنایا ہے کہ ہم کسی یتیم کو پڑھائیں، کسی کو کچھ سکھائیں، کسی کی کچھ مداوع کریں. اس کے اللہ نے ہمیں قابل بنایا ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیچھے رکھیں. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکینوں کو کھلانے پلانے کے انتظام نہیں کرتے ہو، کارخانہ کی گنجائشیں نہیں لگاتے ہو، ملازمت دینے کی استطاعتیں نہیں کرتے ہو، اور عام طور پر بچے کچے کانے جا کے پینک دیتے ہو، مگر کسی غریب کے دہلیز پر جا کے نہیں رکھتے تاکہ وہ کھائے بھی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. اور جم کے میراث کو ہڑپ کر جاتے ہو. تأکلون التراث اکلا لما، اس کو ہڑپ کر جاتے ہو کا معنی دیتا ہوں. یتیم کا مال، خواتین کا مال، مہر زوجہ کا مال، ضعیف و غریب کا مال، چاہے میراث کی شکل میں ہو یا نقد مال کی، کاتے اور ختم کر ڈالتے ہوتے کہ نہیں. اور بڑی بیماری یہ کہ وہ تحبون المال حبا جما، دل کی گہرائی سے لپٹ کر مال کو دوست رکھ لیتے ہو، مال کی محبت پالتے ہو دل کے اندر. جب یہ حالت ہے تو یاد رکھیے کہ تمہاری یہی حالتیں عاقبت کی تباہی کے سبب بن جاتے ہیں. اور جن اقوام کی باتیں آئیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ یہ صفات ان لوگوں میں بھی موجود تھی، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مجموعی طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس لیے یاد رکھی جائے یہ بات کہ اجتماعی جرائم والی قومیں جب تباہ ہوں گی تو ان کو اجتماعی طور پر بھی ہی تباہ ہونا پڑے گا. بچیں گے صرف وہ لوگ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلسل زندہ رکھا ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت تباہی سے بچائیں گے اور بقیہ کو دنیا میں ذلت کی نشانی بنا کے آخرت میں جہنم کے حقدار بنائیں گے. آج کی نشست ان باتوں پر اختتام پذیر ہے. کمی کوتاہیاں اللہ رب العزت میں معاف فرمائے، درگزر فرمائے. نستغفر اللہ و نتوب الیہ. اور اللہ رب العزت ان لمحات کو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت اور سرمایہ بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.